خوش آمدید ناظرین، میں ہوں عمر جاوید۔ ناظرین، نواز شریف قصہ پرینہ بن چکے، نواز شریف کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی۔ یہ بات کہی تھی 1993 میں جب غلام اسحاق خان نے نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا تھا۔ اسی طرح یہ کہا گیا کہ بے نظیر کی آئندہ ملکی سیاست میں کسی قسم کی بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی، بے نظیر اب پاکستان کی سیاست سے مکمل طور پر آؤٹ ہو چکی ہیں۔ یہ کہا تھا 1999 میں نواز شریف نے، جب ان کو عدالت کی طرف سے نااہل قرار دے دیا، کہ عدالت کی طرف سے سزا دے دی گئی تھی سوئس اکاؤنٹس کو لے کر بے نظیر کو اور آصف علی زرداری کو۔ کیا ایسا ہوا؟ کیا 1993 میں غلام اسحاق خان نے 58(2)(b) سے نواز شریف کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، یا کیا 1999 میں بے نظیر کو سزا دینے سے، ان کی غیر موجودگی میں جلا وطنی کے دوران ان کو سزا دینے سے بے نظیر کو پاکستانی سیاست سے آؤٹ کر دیا گیا؟ یقیناً پاکستان کی سیاست کا کوئی بہت لائق طالب علم نہیں، بلکہ ایک اوسط درجے کا طالب علم یہ جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہو پایا۔ سیاستدانوں کو سیاست سے بے دخل کرنے کے لیے 58(2)(b) عدالتی فیصلے، الیکشن کمیشن کے فیصلے، اداروں کے فیصلے، یہ ہمارے سامنے پاکستان کی تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے، لیکن کسی سیاستدان کو اداروں کے دم پر، عدالتی فیصلوں کے دم پر، الیکشن کمیشن کے دم پر، 58(2)(b) کے دم پر، مارشل لاز کے دم پر سیاست سے بے دخل نہیں کیا گیا۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں، ہم تاریخ کو دہراتے چلے جاتے ہیں، تاریخی ایونٹس ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم کچھ سیکھتے نہیں۔ اب کیا میں پاکستان کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو کئی سیاستدانوں کو سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی، سیاست سے بے دخل کرنے کی کوشش شروع کر دی گئی۔ جیسے میں آپ کو بالکل ابتدائی دنوں کی مثال دیتا ہوں، جس طریقے سے لیاقت علی خان نے ایوب کھوڑو جو سندھ کے چیف منسٹر تھے، ان کے ساتھ ایوب کھوڑو کا، چونکہ لیاقت علی خان کے ساتھ اختلاف تھا، ایوب کھوڑو کے اپنے نظریات اور سوچ تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کراچی کو سندھ سے الگ کر کر پاکستان کا دارالحکومت بنایا جائے، وہ کراچی کو سندھ کے ساتھ ہی کراچی کو یعنی سندھ کا ہی حصہ، ان کا یہ ایک جنون تاریخی دعویٰ تھا کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے، اس کو سندھ سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس اپنی سوچ اور مخالفت کی بنا پر لیاقت علی خان نے ایوب کھوڑو پر کرپشن کے الزام لگا دیے اور ان کو نااہل قرار دے دیے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ خود جناح کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، جب جناح حیات تھے تو جس طریقے سے KPK میں یعنی اس وقت کے صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا تھا، جو وہاں کے منتخب وزیر اعلیٰ تھے، ان کی حکومت ختم کر دی گئی تھی۔ پھر میں نے آپ کو ایوب کھوڑو کی مثال دی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کس طریقے سے غلام محمد نے ایک شرنتر رچا کر، ایک طرح کا پولیٹیکل چیس اس نے لگائی ہوئی تھی، شطرنج وہ کھیلتا تھا کہ آج میں نے اس مہرے کو فارغ کرنا ہے، آج میں نے اس پرائم منسٹر کو فارغ کر کر اس پرائم منسٹر کو لے کر آنا ہے، آج میں نے اس وزیر کو اڑانا ہے، اس وزیر کو داخل کرنا ہے۔ لیکن اس کے نااہل، اس کے غلام محمد کی سازشوں کے باوجود جو سیاستدان تھے جن کے پاس عوامی قبولیت تھی، وہ عوام میں مقبول ہی رہے، جس کا سب سے بڑا اظہار ہمارے سامنے بنگال کے انتخابات، بنگال کے جو صوبائی انتخابات تھے 1954 کے، اس کی صورت میں نظر آیا جب وہاں مسلم لیگ ختم ہو گئے رہ گئی۔ یعنی مسلم لیگ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی، ایلیٹ کی، اشرافیہ کی، جاگیرداروں کی، زمینداروں کی جماعت تھی، جس کے پیچھے پوری اسٹیبلشمنٹ کا بیک تھا، چونکہ یہ رشدی اور کرپٹ لوگ تھے مسلم لیگ والے شروع سے، تو وہ مسلم لیگ بنگال سے صفایا پھر گیا۔ جگتو فرنٹ نے، جو بنگالی نیشنلسٹ فورسز کی ایک اتحاد تھا، انہوں نے مسلم لیگ کو ختم کر دیا۔ الیکشن میں جب عوام کو موقع ملا تو مسلم لیگ ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایوب خان نے کیا کوشش نہیں کی سیاستدانوں کو ختم کرنے کی۔ ایوب خان نے حسین سہروردی جیسے ایک سیاستدان کو، جو اس معروض میں، اس دور کے حساب سے ہم دیکھیں تو عوامی سیاست کرنے والے رہنما تھے، جو عوامی لیگ جنہوں نے بنائی اور عوامی سیاست کرتے تھے، ان کو سیاست سے بے دخل کیا۔ ایبڈو کا قانون بنا کر کئی سیاستدانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا وہ سیاستدان
کیا ان سیاستدانوں کو عوام بھول گئے؟ ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ سیاستدان، ان کی جماعتیں مزید ریڈیکلائز ہو گئی۔ آپ دیکھیے، ایک نظیر دیکھیے کہ حسین سہروردی کو، جو عوامی لیگ کے رہنما تھے، عوامی لیگ کے لیڈر تھے، حسین سہروردی جیسے رہنما کو جب سیاست سے آؤٹ کیا گیا، ایوب خان نے ان کو ایبڈو لگا کر سیاست کے لیے نااہل قرار دیا، تو پھر وہی عوامی لیگ شیخ مجیب الرحمان جیسے ریڈیکل سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ گئی، زیادہ انتہا پسند سیاستدانوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور کی مثال بھی، انہوں نے نیب کو ختم کرنے کی کوشش، نیب کو بلکہ ختم کر دیا، نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی۔ یہ جو بلوچستان کے پی کے نیشنلسٹ قوم پرست جماعتوں کی سیاسی جماعت تھی نیشنل عوامی پارٹی، جس میں بائیں بازو کے لوگ بھی شامل تھے، قوم پرست بھی شامل تھے، لیفٹسٹ شامل تھے، پروگریسو سیاست کرنے والے شامل تھے، کیا وہ ایلیمنٹس ختم ہو گئے؟ نہیں، وہ ایلیمنٹس مختلف جگہوں پر چلے گئے، بلکہ کئی تو اس میں ریڈیکل بھی ہو گئے، کئی انتہا پسند ہو گئے۔ اجمل خٹک جیسے ایک پڑھے لکھے دانشور سیاستدان کابل جا کر، افغانستان جا کر انتہا پسندی کی سیاست کرنا شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد جنرل ضیاء، بہت اہم مثال، ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی، پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کی، اندرون سندھ کے اندر فوج کو استعمال کیا گیا، اندرون سندھ کے اندر فضائیہ کو استعمال کیا گیا، بمبارمنٹ کروائی گئی، فوجی کاروائیاں کروائی گئی، فوجی آپریشنز کروائے گئے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے۔ کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں، پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ اور پھر 90s کی سیاست تو ہماری خیر بھری ہوئی ہے، چاہے 1990 میں بے نظیر کو برطرف کرنا ہو، چاہے 93 میں نواز شریف کو برطرف کرنا ہو، 96 میں پھر بے نظیر کو برطرف کرنا ہو، 99 میں مشرف کا کو ہو، یہ نہ پیپلز پارٹی کو ختم کر پائی طاقتیں، نہ مسلم لیگ نون کو کر پائی۔ تو یہ ساری تمہید کا، ان ریفرنسز دینے کا، ان تاریخی حقائق دینے کا مقصد یہ ہے کہ کیا عمران خان کو الیکشن کمیشن کے ذریعے، کیا عمران خان کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے، کیا عمران خان کو مختلف کیسز بنا کر، ان کو سزا دے کر، نااہل قرار دے کر سیاست سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے؟ قطعی طور پر آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے پیچھے پولیٹیکل سائنٹسٹ یہ جانتے ہیں، ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جو سیاستدان ہوتا ہے، سیاسی رہنما ہوتا ہے، سیاسی لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنی طاقت کے لیے عوام کے مختلف سیگمنٹس پر انحصار کر رہا ہوتا ہے۔ کسی سیاسی جماعت کی طاقت دیہی علاقوں میں ہوتی ہے، کسی سیاسی جماعت کی طاقت مڈل کلاس کے پاس ہوتی ہے، کسی سیاسی جماعت کی طاقت تاجروں کے پاس ہوتی ہے، کسی کے ہاں پروفیشنل زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سیاستدان کو ہم تب تک کسی سیاستدان کو ختم نہیں کر سکتے جب تک اس کو خود سیاسی میدان میں جو اس کا حامی سیگمنٹ ہے، اس کی حمایت کرنے والا حصہ ہے، اس کی حمایت سے محروم نہیں کر دیتے۔ جس طرح پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو گئی کہ پیپلز پارٹی یہاں کے مزدوروں کسانوں کی جماعت تھی 70s اور 80s میں، لیکن پھر ثابت ہوا پیپلز پارٹی کرپشن، تو پیپلز پارٹی کو خود ان طبقات نے ریجیکٹ کر دیا، آج پیپلز پارٹی ختم ہو گئی۔ تو یہ ساری تھیوری، یہ سارے ریفرنسز عمران خان پر بھی اپلائی ہوتے ہیں کہ عمران خان کو اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے ذریعے نااہل قرار دے کر ان کو سیاست ختم کر دی جائے گی، تو یہ بہت غلط ہم کر رہے ہیں، ہم تاریخ سے سیکھ نہیں رہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جو سیاسی طاقت کا ماخذ ہے، وہ پاکستان کی مڈل کلاس کے کچھ سیگمنٹس ہیں۔ ان سیگمنٹ سے میں اور آپ اختلاف کرتے ہوں، ان مڈل کلاس کے لوگوں کو تاریخی شعور نہ ہو، ان کو تاریخی صداقت، تاریخی حقائق کا نہ پتہ ہو، اس کے باوجود وہ پی ٹی آئی کے حامی ہیں، وہ طبقات پی ٹی آئی کی حمایت جاری رکھیں گے۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اداروں کے ذریعے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی رہنما کی، میں نے آپ کو یہاں ہر طرح کے سیاسی رہنماؤں کی مثال دی، چاہے وہ دائیں بازو کے تھے، بائیں بازو کے تھے، ایوب کھوڑو تھے، سہروردی تھے، مجیب الرحمان، نواز شریف، بے نظیر، کسی کی سیاست کو بھی ختم نہیں کیا جا سکا۔ تو اب یہ غلط فہمی ہمیں نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان کی سیاست بھی یوں ختم کر دی جائے گی۔ ہمیں تاریخ سے سیکھنا چاہیے، عمران خان کو شکست دینے کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ہے سیاسی میدان میں جایا جائے، ان سے ان طبقات کی حمایت واپس لی جائے مڈل کلاس کی، جو طبقہ عمران خان کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی یا عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں، جس طرح کسی اور سیاستدان کی سیاست ختم نہیں کی جا سکی۔ بہت شکریہ ناظرین۔